کہ عیسائیت جو ہے وہ ایسی شکل اختیار کر گئی تھی کہ کوئی اس کے خلاف کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مذہب سے سب ڈرتے تھے, اور وہ انہیں برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا. مطلب وہ بھی ایک مشکل یہ تھی کہ ریلیجن جو ہے اس کا رول جو ہے نا وہ اتنا ڈیوسٹیٹنگ ہو گیا تھا کہ نہ گورنمنٹ صحیح سے کام کر رہی تھی اور نہ ہی لوگ اپنی زندگی کو فریلی یعنی آسانی کے ساتھ آزادی کے ساتھ گزار رہے تھے. تو لہٰذا ایسی سچویشن میں میکیولی نے کچھ کانسیپٹس پریزنٹ کیا اور اس نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پورے ویسٹرن ورلڈ میں ایک ریولوشن آ گیا, ایک تہلکہ مچا دیا. سو اب ہم ان کانسیپٹس کی طرف بڑھیں گے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہی واز دا فرسٹ ریئلسٹ تھنکر آف دا ماڈرن ورلڈ اینڈ ہی واز دا فرسٹ ریشنل تھنکر ایز ویل. He presented some core principles of his modern state which are, ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ concepts اس نے دنیا کے سامنے پیش کیے. ان میں فرسٹ ون تھا he distinguished the state, the principle of state and ethics. So Machiavelli believed that state is a unique organization which possesses different moral principles. If the lie is in favor of state security, then that lie is far better than truth. Thus, he freed the state for any moral obligations and bindings. میکیولی کے مطابق ریاست ایک منفرد حیثیت کی مالک ہے اور اس کے خیال میں مملکت کے اخلاقی اصول مختلف ہوتے ہیں. اگر ریاست کی بقا کے لیے جھوٹ بولنے میں اگر ریاست کی بقا جھوٹ بولنے میں ہے تو ایسا جھوٹ سچ سے بہتر ہے, یعنی وہ ریاست کو اخلاقی پابندیوں سے آزاد کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ حکمران کے ہر فعل کو بھی جائز قرار دیتا ہے. He also proved all actions of ruler in favor of state. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے بادشاہ کی بہت ساری غلطیوں کو چھپا دیا, مگر اس نے اس کو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا انڈسپیوٹڈ اسٹیٹس بھی دے دیا. یعنی اس نے کہا کہ اسٹیٹ موریلٹی اور ہیومن موریلٹی میں فرق ہے. ہیومن موریلٹی میں جھوٹ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا, وہ غلط ہی ہوگا. لیکن اگر اسٹیٹ سیکیورٹی کے لیے, یہ میکیولی کی بات ہم کہہ رہے ہیں تو خدا کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کہہ رہی ہوں. میکیولی نے یہ کہا کہ if the lie is in favor of the state security then it is far better than any kind of a truth. اس نے کہا ایسا جھوٹ بہتر ہے جو جس سے آپ کا ریاست محفوظ ہو جائے بجائے یہ کہ آپ سچ بولیں اور آپ کی ریاست تباہ ہو جائے. یہ اس نے پہلا پرنسپل دیا جو بالکل انیوژل تھا. پھر دوسرا کانسیپٹ جو تھا اس وقت میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اٹ واز اے ٹائم آف ڈیوائن رائٹ اوریجن. اس کے اندر قانون جو تھا وہ کچھ تھا ہی نہیں. ایوری سنگل ورڈ وچ اسپیک بائی دا رولر, یعنی کنگ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا اور اسے لکھا نہیں جاتا تھا. تو قانون جو ہے وہ ہر روز بدلا کرتا تھا اور اس کی کوئی خاص obligation اس کی بہت سخت تھی, لیکن اس کی کوئی فکس سچویشن نہیں تھی. یعنی کیونکہ لکھا ہوا نہیں تھا تو کوئی اس کے خلاف کلیم نہیں کر سکتا تھا. تو بادشاہ جو کہتا تھا لوگوں کو جو ہے ایکسپٹ کرنا پڑتا تھا. اچھا, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ پریسٹ کا انٹرفیئرنس بہت زیادہ تھا, تو جب ہم کہہ رہے ہیں بادشاہ جو کہتا تھا اس کا مطلب پریسٹ جو کہتا تھا, کیونکہ بادشاہ کو تو اپنے منہ سے کچھ کہنے ہی نہیں دیا جاتا تھا اور پریسٹ ہر معاملے میں مداخلت کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ عام انسان کی زندگی بہت سخت ہو گئی تھی. سو میکیولی بلیو دیٹ لا ڈز ناٹ مین ٹو فالو دا پاتھ آف نیچر. ایک زمانے میں یہ وہ وقت تھا جب کہتے تھے کہ نہیں فطری قانون ہوتا ہے, اگر آپ فطرت پہ چل رہے ہو تو صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, اور یہی جو سیکنڈ لائن ہے وہ سمجھیں کہ وہ ریولوشنری ہے کہ laws are must be well organized and determined by the sovereign with force. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ روزانہ صبح اٹھے کنگ اور اپنی مرضی سے جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ بولے. اس نے کہا کہ نہیں, قانون کو باقاعدہ طور پہ بنانا چاہیے اور متعین کرنا چاہیے, فکسڈ کر دینا چاہیے, اور اسے حکمران اپنی طاقت کی بنیاد پر اس کو نافذ کرے. تو جب آپ ایسا کریں گے تو ہی ایک قانون اصل میں قانون کی حیثیت میں نافذ ہوگا. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر کسی بھی ریٹن کانسیپٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا تھا. سیکنڈ کانسیپٹ جو اس نے دیا, جو کہ سمجھیں کہ ایک ماڈرن اسٹیٹ کا سب سے بڑا جو پرائم انگریڈینٹ کہہ لیجیے, ایلیمنٹ کہہ لیجیے, وہ ہے, اور وہ ہے اسٹیٹ اینڈ ریلیجن, ریاست اور مذہب. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مذہب کا انٹرفیئرنس بہت زیادہ تھا, تو ریاست جو ہے جب اس نے یہ کانسیپٹ دیا تو اس کے بعد تبدیلی آنا شروع ہوئی. تو اس نے کہا کہ ماڈرن اسٹیٹ آف میکیولی از ناٹ اے ریلیجیس بائنڈیڈ اسٹیٹ. So he believed
that according to him, state matters should be separated from religion. He believed that religion should only use for gathering of people. Machiavelli presented secular state, and he introduced protest reform movement for Christianity, which later turned into proper sect and called Protestants. It resultant end of papacy in Europe and restored the role of ruler. ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन था कि आप हैरान रह जाएंगे कि उसने कहा कि एक तरफ उसने ये कहा कि रिलीजन शुड नॉट बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट, नंबर वन, कि मजहब के मामलात में रियासत को मदाखलत नहीं करना चाहिए, और मजहब के मातहत इसी तरह उसने कहा कि मजहब के मातहत रियासत मजहब के मातहत नहीं होगी. दूसरी बात उसने कहा कि इन दोनों के मामलात को एक दूसरे से अलहदा कर देना चाहिए. उसके ख्याल में रियासती उमूर और मजहब को एक दूसरे से अलग होना चाहिए. वो मजहब को सिर्फ और सिर्फ रियासत के में लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए इस्तेमाल करने के हक में था. वो पहला मुफक्किर था जिसने एक ऐसी रियासत का नजरिया दिया जिसका कोई मजहब ना हो, यानी लादीन रियासत या सेक्युलर स्टेट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम एवर गिवन बाय मैकियावेली. और आज हम देखते हैं कि दुनिया में तकरीबन खुसूसन मॉडर्न वर्ल्ड, यूरोप में, अमेरिका में सारी स्टेट्स जो होती हैं वो सेक्युलर स्टेट्स होती हैं. हमारे पड़ोस में भी इंडिया जो है वो भी सेक्युलर स्टेट है, सो कॉल्ड है, मगर बहरहाल उन्होंने भी सेक्युलर कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया हुआ है. यानी रियासत जो है उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, कोई मजहब नहीं होगा, तो वो ना किसी मजहब को सपोर्ट करेगा ना किसी मजहब को अपोज करेगा. ठीक है. इसी के साथ मैकियावेली ने एक और बहुत बड़ा काम किया, और वो ये था कि उसने एक बाकायदा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू की थी अगेंस्ट एज अ प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे थे? प्रोटेस्ट उस वक्त क्रिश्चियनिटी के दो फिरके थे, एक था रोमन कैथोलिक और दूसरा था ऑर्थोडॉक्स. ये बिल्कुल इसी तरीके से थे जैसे हमारे यहाँ शिया और सुन्नी फिरके हैं. जिस तरह सुन्नी शिया को मुसलमान नहीं मानते, शिया सुन्नी को मुसलमान नहीं मानते. वो कहते जरूर है लेकिन इन रियलिटी अगर वो आपस में होते हैं तो वो दूसरे को उसका अपने बराबर का नहीं समझते. बिल्कुल इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में रोमन कैथोलिक्स ऑर्थोडॉक्स को क्रिश्चियन नहीं मानते थे और ऑर्थोडॉक्स रोमन कैथोलिक्स को सही क्रिश्चियन नहीं मानते थे, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे और लोग जो थे वो तंग थे उन दोनों से. तो वो दोनों जो फिरके थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने निकले, और वो प्रोटेस्ट बढ़ता रहा, और एक वक्त आया कि ये जो वो प्रोटेस्टर्स थे ना, वो एक फिरका बन गया बजाते खुद, और वो प्रोटेस्टेंट कहलाने लगे. प्रोटेस्टेंट इस वक्त दुनिया में जो क्रिश्चियन है उनमें सबसे बड़ी तादाद प्रोटेस्टेंट्स की है. आप इसमें इस तरीके से भी ले सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट जो है एक लिबरल काइंड ऑफ क्रिश्चियनिटी है, जिसके अंदर कोई किसी किस्म की पाबंदी मौजूद नहीं है, और उसके अंदर हर चीज जो है वो आपकी मर्जी पर छोड़ दी गई है. तो ये क्रिश्चियनिटी की एक बिल्कुल माइल्ड फॉर्म जो है वो आई, और लोगों ने बड़ी तेजी के साथ इसको इख्तियार करना शुरू कर दिया. और अब मैंने जैसे आपसे कहा कि दुनिया में दोनों रोमन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स से ज्यादा जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स हैं.